اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہے، اس کا معنی اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ کتابن، یہ محفوظ ہے، مستحکم ہے کتاب، قیمت جس میں حکمت دی گئی ہے، آیات ہی جس کی نشانیوں کی، آیتوں کی۔ یہ حروف مقطعات ہیں، یہ وہ کتاب ہے محفوظ اور مستحکم ہے بنائی گئی جس میں آیتیں یعنی کہ نشانیاں۔ ثم پھر فصیلت وضاحت کر دی گئی ہے، من لدن اس کی طرف سے جو حکیم حکمت والا ہے، دانا ہے، خبیر باخبر ہے، یعنی کہ اس خدا کی طرف سے۔ اللہ ان کے لا نہیں، کہ نہیں تعبدو کہ تم نہ عبادت کرو، اللہ مگر کرو تو للہ اللہ تعالیٰ ہی کی، کہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے اور کسی کی نہ کرو۔ انانی بے شک میں، لاکم تمہاری طرف ہوں، منہ اس کی طرف سے آیا ہوں، ناظرون ڈرانے والا، و بشیرون اور بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا۔ میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا، اور ان اگر کہ استغفروا تو استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، ربکم اپنے رب سے، ثم پھر توبو پھر تم متوجہ ہو جاؤ، الیہ اسی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف، یمتعکم پھر تم لطف اندوز کرے گا تمہیں، متاعً حسناً اچھی زندگی کے ساتھ، الی طرف اجال مسمن ایک مقررہ میعاد تک تمہیں زندگی دے گا اچھی، ویؤتی اور عطا کرے گا، کل ہر ذی فضل ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو، فضل ہی اس کی زیادہ نیکی کا اجر ثواب۔ وَإِنْ اور اگر تولو اور اگر تم روح گردانی کرو اور اگر تم مڑو، فَإِنِّي پس بے شک وہ، اخافو میں ڈرتا ہوں، علیکم تم پر، کہ بے شک میں تم پر ڈرتا ہوں، تمہاری خاطر ڈرتا ہوں، کہ عذابن اس عذاب سے، یومن کبیر اس دن کا عذاب، کبیر جو بہت ہی بڑے عذاب والا دن ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اور اگر تم یوں ہی روگردان رہے، منہ موڑتے رہے اسلام سے، تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ اللہ طرف اللہ کی طرف ہی، مرجعو رجوع ہونا ہے، تم نے یعنی کہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، واہوا اور وہی، علی کل شیء قدیر اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ الا سن لو، انہم بے شک وہ، یسنونا سنو وہ دوہرا کر رہے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، کافر لوگ دوہرا کر رہے ہیں اپنے سینوں کو، لیستخفو تاکہ چھپا لیں، منہ اللہ تعالیٰ سے، اپنے یعنی کہ اپنے بغض کو چھپا لیں۔ الا سنتے ہو، الہین جس وقت، یستغشونا جس وقت وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑوں کو، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اس کو ہر چیز کو جانتا ہے۔ انہ بے شک وہ، علیم خوب جانتا ہے، بذات صدور سینے کی، بذات جو سینوں میں چھپا ہے اس کو، پوشیدہ چیزوں کو۔ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، تمہاری جبین نیاز صرف اسی کی بارگاہ صمدیت میں زمین بوس ہو۔ میں تمہیں یہ نصیحت بھی کرتا ہوں کہ اس سے بیشتر نادانی کی حالت میں یا شیطان کی انگشت پر تم لغزشیں کرتے رہے ہو، تو اب ہی چشمے ہوش کھولو اور کانپتے ہوئے دل، اشکبار آنکھوں سے، سراپے عجز بن کر ان گناہوں کی مغفرت کے لیے التجا کرو، اور آئندہ کے لیے اپنی تمام کوششوں، سوچوں اور اعمال کا قبلہ اس کی ذات کو بنا لو، دل و جان سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت
اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کر لیا، اپنے گناہوں پر استغفار کر لی اور بقیہ زندگی میں اس کے ہو رہے، تو تم کو ہر طرح کی لذت و راحت، عزت و آرام سے سرفراز کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا بن جانے کا یہ مقصد تو نہیں کہ انسان ہر قسم کی محرومیوں کا شکار ہو جائے، بلکہ جو سچے دل سے اس کا ہو جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سچی خوشیوں اور حقیقی کامرانیوں سے اسے بہراور کر دیا جاتا ہے۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے یا وعظ فرماتے تو جو منافق اور کافر اس مجلس میں موجود ہوتے وہ اپنے سر جھکا لیتے اور اپنے سینوں کو دوہرا کر کے اپنی رانوں سے ملا لیتے تاکہ وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں سے چھپ جائیں۔ جب رات کے وقت وہ بستر پر دراز ہوتے ہیں، ہر طرف گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے اور ہو کا عالم ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی لحاف یا چادر میں لپیٹ لیتے ہیں، اس وقت بھی وہ علیم و خبیر اور سمیع و بصیر ان کی ہر حرکت کو جان رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ہمدان اور ہمبین خدائے ذوالجلال سے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کرنا محض نفس فریبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نادانوں، تم کس سے چھپ رہے ہو اور کس سے اپنے دلوں کے نفاق اور اسلام دشمنی کو چھپا رہے ہو؟ اس ذات پاک سے، اس ہمدان اور ہمبین سے جو تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور تمہارے باطن کو بھی، جو تمہارے ان اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو، اور ان کو بھی جن کا تم برملا ارتکاب کرتے ہو، وہ تو وہ ذات ہے جس سے تمہارے سینوں میں چھپا ہوا کوئی راز بھی مخفی نہیں۔ اس لیے اس ناکام کوشش میں اپنا وقت ضائع نہ کرو۔